يزيد وعن ابي راشد وقد روى يزيد وهارون واحد من الائمه وعن ابي راشد هذا الحديث. سب مل کر کھانا کھایا کرتے ہیں. یہاں بھی کوئی بات نہیں کہ پیالہ ہے جس کے اندر ایران ہے, سب لوگ دسترخوان گول ہے اسی کے اندر سے کھاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کو نقل فرما رہے ہیں کہ کھانا اگر ختم ہو گیا تو جو برتن کے کناروں پر لگا ہوا ہے وہ چاٹ لیا جائے, باقی نہ رکھا جائے. چاٹنے کا مطلب ہے کہ انگلی لگا کر کے اس کو صاف کر لیا جائے. بنیاد اس کی کیا ہے؟ اصل تو ظاہری طریقے پر یہ ہے کہ جب وہ دانے جو انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں زیادتی فی ایتہن البرکہ فرمایا گیا کہ ضائع مت ہونے, تو وہ کھانے کے حصے جو اس برتن کے کناروں پر لگے ہوئے ہیں ان کو چاٹ لو تاکہ وہ ضائع ہو. یہ تو ظاہری چیز ہے, لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ سے یہ پتہ چلتا ہے اگر چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان اس کے اوپر تصرف کرے گا. یہ برتن بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے, اس کے اندر زندگی رکھی ہے, اس کے اندر اپنے مولا کو پہچاننے کی صلاحیت بھی ہے. اور جس طرح قرآن فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. یہ بھی ہے خدا کی پیدا کردہ چیز ہے جو سمجھتی ہے. اب اگر لوگ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطانی تصرف اس برتن پر ہوتا ہے تو یہ اس کی ناپسندیدگی کی چیز ہے. لیکن اگر کوئی شخص خدا کی اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے تو ایک طرف تو یہ فائدہ ہے اس نعمت کا ضیاع نہ ہوا, دوسری طرف اس برتن پر تصرف شیطانی نہ ہوا. تو اب یہ برتن استغفرت له قصعة عين استغفرت لمن لحسها, جس نے اس کو چاہتا ہے اس کے لیے استغفار اللہ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ جس طرح اس نے اس کو شیطان کے تصرف سے محفوظ کیا ہے, آپ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کریں. جہنم میں جانے کا سبب معاصی ہے, وہ دعا کرتا ہے کہ معصیت اس کی جو ہے بہت چھوٹی سی ہے, لیکن مومن کے
تفصیلی معنی پر بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ ہر چیز زندہ ہے اور سمجھتی ہے، دماغ ہے، بولتی ہے، زبان ہے۔ روایات آئیں گی، فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے دسترخوان پر، اور کھانے سے ہم آواز سنتے تھے جو اللہ کی تسبیح کرنا، جس کھانے کو کھا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ سفر میں زمین سے کنکریاں اٹھاتے تھے، اور ہماری ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ہم سنتے تھے کہ یہ کنکریاں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کنکریوں کا اور کھانے کا تسبیح کرنا یہ آخری ہے۔ آپ کے وجود بازو اور صحبت مبارکہ کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے کانوں سے اس کو سنتے تھے۔ ہم در حقیقت ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اس کی اہلیت نہیں رکھتے، ہمارے اعمال دیوار بنے ہوئے ہیں، ورنہ تسبیح ہے خدا اسی سوال سے ہر چیز کرتی ہے۔ تو اس میں اگر اس کو اپنے ظاہری معنی پر لیا جائے تو قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہے، لیکن اس کے معنی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس شخص نے اللہ کی نعمت کو ضیاع سے بچایا اور اس کی قدردانی کی ہے۔ نعمت خداوندی کی قدردانی کہ اس برتن پر جو کھانا لگا ہوا ہے وہ ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ عمل اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ ہر عمل صالح الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی قبیل حسنہ ہے۔ اس برتن سے اس کو چاٹ لینا، اس نعمت کو ضیاع سے بچانا، یہ سبب ہے مغفرت ذنوب کا، کیونکہ قصع سبب بنا ہے، وہ کھانا اس قصع پر لگا ہوا تھا، وہی سبب بن گیا اس کی مغفرت ذنب کا، اسی کو صاف کیا۔ تو اب مغفرت کی نسبت اس قصع کی طرف کر دی گئی، تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مومن کا عقیدہ آیات کی بنیاد پر یہ ہے کہ یہ در و دیوار، یہ زمین، ہر چیز دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مرنے والا کیا کر رہا ہے، اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، شجر و حجر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لبیک کہنے والا لبیک کہہ رہا ہے۔ احرام کی حالت میں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر چیز لبیک کہتی ہے، اس کی آواز سن کر کے دوسری چیزیں لبیک کہتی ہیں۔ مومن کے ایک تلبیے کے اوپر سارا عالم لبیک کہتا ہے۔ یہ سب حقائق ہیں جن سے پردہ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے، اس کے کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ باب ما جاء في كراهية الأكل والاستطعام. وفيه قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن طائف السائل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البركة تنزل والتقوى بفضل الحافظ
حكيم إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد رواه شعبة والزهري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر. کھانا جب درمیان میں رکھا ہوا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، اصحایا برتن میں ایک ہی کھانا ہے، شریر ہے مثال کے طور پر یا چاول ہے، کھانے کھانے والے اپنے سامنے کنارے سے کھائیں، یہ آداب معروف ہے، یہ نہیں کہ اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں، ایک کی موٹی دوسری طرف یہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے سے اٹھا لیا، یا درمیان سے کھایا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں حافتین سے کھاؤ، حافتین سے مراد دو کنارے نہیں ہیں، سارے کنارے، مفروضہ یہ ہے کہ بیچ میں برتن رکھا ہے، اس کے کنارے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ جتنے کنارے ہیں سب سے کھائے بیچ سے رکھا۔ اب حقیقت جس سے آپ پردہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اس کی جگہ وسط باہم ہے، پھر وہاں سے وہ ہر طرف متعدی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں برکت کا نزول ہو رہا ہے متواتراً، اس جگہ کو رہنے دو، وہاں نزول ہو رہا ہے پھر متعدی ہو رہا ہے۔ اگر وہ وسط باہم کو ختم کر دیا تو وہ موقع جو نزول برکت کا تھا اس نے ختم کر دیا، سب لوگ اس سے محروم ہوں گے۔ صحیح ہے جیسے ابواب صلاۃ میں آپ روایات میں پڑھیں گے اللہ کی طرف سے قبولیت، رحمت سب سے پہلے ایمان پر نازل ہوتی ہے، شرطے کے ایمان بے لگام نہ ہو، یعنی نماز پڑھ رہا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، جو طریقہ نماز کا مسنون ہے اس طریقے پر ادا کر رہا ہے، گویا کہ اپنے رشتے کو اپنے مولا سے مضبوط کیے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو بالکل اس کی محاذات میں صف اول میں ہے اس پر، پھر وہاں سے ان لوگوں پر جو دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے، پھر جو بائیں ہاتھ پر کھڑے ہوئے، پھر اس پر جو دوسری صف میں محاذات میں ہے، پھر دائیں پھر بائیں، اسی طرح تمام لوگ اس رحمت خدا ہوتی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایمان بنانے کے لیے فرمایا گیا یعلمکم علماؤکم فإن العلماء ربط بینکم وبین اللہ تبارک وتعالی۔ علماء سے مراد یہ نہیں کہ کسی مدرسے کے فارغ ہوتا ہے، مطلب ہے جو جانتے ہو حلال و حرام کو، آداب سے واقف ہو، خشوع و خضوع رکھنے والے ہوں، ان لوگوں کو امام۔ اب تو امام تنخواہیں متعین کی جاتی ہے، جو سب سے سستا مل جاتا ہے اس سے چاہے وہ ضلع حضوری کے نماز پڑھائے، امام ہونے کے لیے بھی بہت سے شرائط ہے۔ آدم کی کتاب اصلاح کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مسائل کو قرآن کا ترجمہ جانتا ہے، معنویت ہو اس کے اندر کا مطلب ہے جو کس ذمہ داری سے وہ اٹھائے ہوئے ہے اور اس
مسافرات اس طرح ہے تو یہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا بَدَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ. جی باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر انه يعرف سعيد القطان سعيد بن سبتين يعرف القطان القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة بالثوم ثم قال الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا في مساجدنا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وابي أيوب وابي هريرة وابي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه. اگر آپ پڑھیں گے باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة أنه سمع جابر بن سمرة أنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه من فضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتاه أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثوم وقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أكرمه من أجل ريحه. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن مكتوبية قال حدثنا مكتوبية قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح عن أبي إسحاق عن شريك بن حمد عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهى عن الثوم إلا مطلقا. وقد روى هذا أنه قال نهي عن الثوم إلا مطلقا. قوله حدثنا زناد قال حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي أنه برئ أكل الثوم إلا مطلقا. هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا الحسن بن الصباح والبغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفونه طعاما فيه من بعض هذه البخور فكره أكله وقال لأصحابه كلوا فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. هذا حديث هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب من الأنصاري وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي خلدان عن العالية قال الثوم من طيبات الرزق. وأبو خلد اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد أدرك أنس بن مالك وسمع أنس بن مالك وسمع منه. وأبو العالية اسمه رقي وهو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلد خيارا مسلما. دوری بتائی گئی اور اتنا غلط پڑتا ہے کیا بات باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا. ثوم کہتے ہیں باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. تصفیات کو کہتے ہیں اور چیز کا حلائے والقرآن ممتنع یہ کوئی دوسری چیز ہے وہ بھی یاد ہوتی ہے اس کو ہماری اصطلاح یہ چیزیں ہیں جن میں بدبو شدید ہوتی ہے. لیکن اگر بھول دیا جائے اس کو سارے جن
شریف میں کوئی مدرسے کی دال کو لہسن میں بھونے تو دیکھو سارا دارالدین مر جائے گا، لیکن کچا لوگ کھاتے ہیں جو کچی لہسن کی بہت ہے، وہ خون کو پتلا کرنے میں، کولیسٹرول جو چربی جمع ہو جاتی ہے رگوں میں قلب کی، کو صاف کرنے میں بہت عجیب و غریب تاثیر اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ جو لوگ کھاتے ہیں وہ سے بات کرنا مشکل ہے، منہ سے جو آتی ہے سامنے آدمی بیٹھ نہیں پاتا۔ جو آدمی کچی پیاز کھائے گا، کچی لہسن کھائے گا، اس سے بدبو آئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہماری مسجد کے قریب مت۔ روایات میں آتا ہے جب کوئی آ جاتا تھا تو ہم اسے کھدیڑتے باقی اٹک نہیں جاتے، اس لیے وہ روحی بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ اگر لکار آئے گی مسجد میں، دوسرے یہ کہ ملائکۃ الرحمہ ہے، اتنا ملائکۃ تتعدی مما یتعدی به المؤمن، اب کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے لیے بھی سبب حیثیت ہے۔ پتا چلا کہ یہ بھو ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ حرام ہے، بھو ناپسندیدہ ہے، پھر فرمایا ہے مسجد میں مت آؤ، یہ نہیں فرمایا ہے کسی سے بات نہ کرو۔ اگر آدمی آتا ہے اور اس کی بو کو مسجد کے آنے تک ختم کر دیتا ہے، کھا بھی رہا ہے اور یہ علت جس کی بنیاد پر منع کیا جا رہا ہے یہ بھی نہیں پائی جاتی، اصل علت ہے بدبو۔ اب یہ تو کھانے پینے کی چیز یہ آپ نے بیان کرنا، ورنہ تو بدار حکم کا ہر بدبو بنے گی۔ بیڑی پی کر کے آتا ہے، سگریٹ پی کے آتا ہے، جو لوگ نہیں پیتے وہ تو کھانے سے بھی زیادہ خراب بو محسوس ہوتی ہے۔ چکا پی کر کے اور مسجد میں آتا ہے، یہ تمام وہ جگہیں جہاں یہ وصف جو مبنی ہے اس حکم کا پایا جائے گا وہاں یہی لہذا ہر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب فرماتے ہیں صاحب کتاب کا عام طریقے پر معمول یہ ہے جو آپ جس میں اول سے بھی دیکھیں بسا اوقات ہٹنے بسا اوقات جو احکام ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، وہاں جو بات جگہ بعد دیگرے قائم کر دیتے ہیں۔ اب یا یوں کہیے کہ تشریح طلب ہوتے ہیں، اس کی تشریح کے لیے ایک مستقل باب قائم کر دیں۔ پہلا باب قائم کیا تھا پیاز کا کھانا، لہسن کا کھانا مکروہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مکروہ ہے؟ بدبو کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل حکم لہسن اور پیاز کے لیے کیا ہے؟ آیا حرام ہے یا مدار حکم
بو ہے، اگر وہ بو ختم کر دی جائے گی تو حکم ختم ہو جائے گا. اس لیے دوسرا معاملہ ہے ما جاء فی الرخصۃ فی اکل الثوم مقبوضا. رخصت ہے کھانے کی جب کہ کھایا جائے خوب مقبوض پکا کر کے. وہ ہے مرغوب بھی چیز ہے. اب اس سلسلے میں روایات کیا آئی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کو نے کیا فرمایا ہے ان کو پیش فرماتے ہیں. جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ تنے تنہا تھے. آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ تنے تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیت میں مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ پہلے سے آج میں جائے. اہل خاندان بعد میں آگے رہے. اب آپ تشریف لائے ہیں، صحابہ آ چکے تھے پہلے سے اور دین کا چرچا ہو چکا تھا. ایمان لے آئے تھے، قرآن کی تعلیم شروع ہو گئی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نکل آیا اور اس طرح کی صورتیں کر چکے تھے. اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. چرچا ہو چکا تھا کہ آپ چل پڑے، چل رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں. لوگ نکلتے تھے باہر، شام تک نہیں آ پاتے تھے. ایک دن شور مچ گیا، تشریف لے آئے. اب ہر شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. آپ فرماتے کہ چھوڑ دو، انہا مأمورۃ، میری یہ اونٹنی من عند اللہ مأمور ہے. اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہاں جا کر کے یہ بیٹھے گی اور میں مانگوں. یہ نبی کی شان ہے کہ اس کے تمام امور حکم خدا. یہاں تک کہ وہ کہاں آئے گا، کہاں اترے گا، کس کے گھر میں آ کر کے قیام کرے گا، اس کی اونٹنی اور سواری بھی پورا مل چکا ہے. آئی اور یہ شہادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھی ہوئی تھی. ان کی تقدیر نے آگے بڑھ کر کے اس شہادت کو حاصل کیا اور وہاں آپ اٹھنی بیٹھی اور آپ اترے. اب نبی کریم علیہ السلام وہاں قیام پذیر آئے، تنہا آئے، گھر نہیں آئے، ضیافت آپ فرما رہے ہیں، کھانا بن کر آتا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے. آپ کو جتنا کھانا ہوتا ہے کھاتے ہیں اور کر دیتے ہیں، واپس ہو جاتا ہے. اس کو فرماتے ایک دن کھانا آپ نے نہیں بنا. اس سے پتا چلتا ہے کہ روزانہ کھانے میں تنوع ہوا کرتا تھا. کبھی پکا ہے، پکا اس دن جو پکا تھا تو اس میں ایسا تھی اور پتا یہ چلتا ہے کہ کچی لہسن تھی، اگر پکی ہوئی ہوتی تو اس میں کچھ نہیں ہوتی. اس بھوک کی وجہ سے آپ نے ناپسند کر پائے. اس کو فرماتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ایوب رضی اللہ تعالی وكان اذا اكل طعاما بعث اليه بفضله. جو بچا ہوا ہوتا تھا اس کو آپ کے یہاں گھر سے بھیج دیا کرتے تھے. فبعث اليه يوما بطعام ولم يأكل من
اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ایسا تھا ویسے ہی واپس ہو گیا۔ فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، اب یہ حیا اور شرم ہے ہو سکتا تھا کہ ان کے اہل خانہ عورتیں آپ سے بات کرتی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کھایا؟ پتہ چلتا ہے جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تب انہوں نے آپ کو فرمایا، مطلب گھر والیوں نے کہا ہوگا کہ آج تو آپ نے تناول نہیں کرنا ہے، یہ حیا سے حالانکہ ابھی تک پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، آپ کی عظمت مانے تھی، حیا کا غلبہ تھا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثوم، اس کے اندر لہسن ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ حرام ہوا یا حرام ہے؟ میں نہیں کہتا، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ طبیعت بڑی نظیر تھی، پاکیزہ تھی، اگر وہ ہے کسی چیز میں تو آپ یہاں ہونا پسندیدہ ہے۔ کھانے کی نوعیت ایسی ہوگی جس میں کچی لہسن ڈالی جاتی ہوگی۔ جیسے بہار کے لوگ جب کھانا کھائیں گے تو بعض کھانے جو ہوتے جن کے اندر کچا کڑوا تیل ملاتے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، جو نہیں کھاتا ہے اس کی تو حالت سے نیچے اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سن 55 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب حج میں گیا، جہاز میں جہاز کے لوگ بھی تھے اور بڑا قافلہ تھا، صبح کو وہ لوگ چوڑا اور دہی کھا رہے تھے، میں اتفاق سے اوپر گیا، مجھے پکڑ لیا انہوں نے، مجھے بہت بڑا کیا کہ میں نہیں کھاتا ہوں، مگر مجھے پیچھے پر بھی بتانا پڑے گا۔ اب جو میں نے منہ میں رکھا اور اس کے اندر کڑوا کچا تیل ہوا اور وہ حالت سے نہیں دینا اس کے کیا عادت ہے، اچھا لگتا ہے، جو نہیں کھاتے ہمارے یہاں اس کا رواج وہ کھانے کی نوعیت ایسی ہوگی جس کے اندر یہ کہ آپ کو نہ پسندیدہ کہ آپ کو نہیں کھایا۔ مسئلہ تو صاف ہو گیا، یہ سائل سوال کرتا حرام ہوا یا رسول اللہ؟ فرماتے لا، حرام نہیں ہے۔ میرے نزدیک ناپسندیدگی کی اس کی حجمی نہیں۔ یہاں ایک روایت ہے، ایک روایت اسی میں آگے آ رہی ہے، فرماتے ہیں آپ نے صحابہ کی طرف آگے لو تو کھاؤ۔ دوسرے واقعے میں کیوں انی لست کاحدکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی اخاف ان اوذی صاحبی، ہو سکتا ہے کہیں میں اپنے صاحب کے لیے سبب اذیت نہ بن جاؤں۔ صاحب سے مراد ہے جبریل امین جو وحی خداوندی لے کر آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ کے اندر یہ بدبو میرے صاحب کے لیے وحی خداوندی جو جمیع عالم کے لیے الى یوم القیامہ رحمت ہے، سبب اذیت اس کے لیے نہ بن جاؤں اور وہ اٹھ نہ جائے۔ آتے ہوئے کہ یہ سبب ہے، جیسے میں آیا تھا مگر آپ کے گھر کے اندر کتے کا بلا آتا اتنے میں نہیں چلا گیا، وہ رحمت خداوندی جو آ رہی تھی جمیع عالم کے لیے، اس کے اٹھ جانے کا واپس جانے کا سبب، تو
سے نفرت کی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری کی اگر وہ بدبو کی ہوتی تو یہ سبب ہے، یہ سبب ہے۔ اس لیے جسم میں ابعاد پر خوشبو کا ہونا، کپڑوں پر خوشبو کا ہونا، پوری بدبودار چیزوں سے متنفر ہونا، جہاں اس کے آپ کی طبیعت کی موضوعیت اس کا سبب ہے، اور یہ بھی ہے کہ جبریل امین ملک ہیں، ان کے لیے بھی مصدقی کا باعث ہے، وہی دے کر کے آئیں گے تو طبیعت میں ان کے بھی تنفر نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کو بھی پیش فرمایا کہ یہ ان کا اپنا قول ہے۔ وقد روي هذا عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ قوله اي قول علي رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر میں ابو العالیہ یہ قول کو پیش فرماتے ہیں، قال الثوم من طیبات الرزق، بہترین چیز ہے، طیبات رزق ہے، اس کے اندر جو قباحت ہے وہ بدبو کی وجہ سے اگر ازالہ اس چیز کا کر دیا گیا بہترین چیز ہے۔ پہلی روایت اور پہلے باب سے یہ مانا نہ لیے جائے کہ وہ چیز حلال نہیں ہے یا اس کے اندر کراہت ہے۔ وما جاء في تحريم الإمام واتباع السراج والنار عند المنام. حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الباب وأوفوا السقاء وأشفئوا الإناء أو خمروا الإناء أو قال خمروا الإناء وأكلوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح خلقا ولا يحل وجاء ولا يكشف آنية فإن الكويسقة تظلم عن الناس بيتهم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وبه قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد رضي الله عنه قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا حديث حسن صحيح. يا صحابي الآن صحابة كانوا لما يدرون قائلة جملة مقدر جہاں صحابی کا نام آئے دعائیہ سلام کرنا ایک دعا ہے، دوسروں کو تبان شریف کی سعادت ہے۔ رحمتہ علیہ نے فرماتے میرا جو معمودہ ہے سند حدیث میں مدینہ منورہ کے سبق میں صحابی کے ساتھ ترکیے میں جو بعد کے روایت حدیث ہوتے تھے وہ بھی شریک رکھتا تھا کہ اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں مدینہ منورہ میں دیکھا کہ روایت حدیث بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی پہنچ گیا تو کسی نے آپس میں کہا حسین احمد کے لیے دعا کرو، اس لیے کیے ترکیے میں صحابہ کے ساتھ ہم کو بھی شریک کرتا ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تم دیکھ کر کے آیا کہ وہاں صحابی کا نام کہاں دینا چاہیے کہاں، وہ پھر بابی کے اندر عام طریقے سے تمام صحابہ کا امام اتباع کسی کو لانے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنہم ہوگا۔ جہاں
سند حدیث مکمل ہوتی ہے صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مرسل نہیں ہے تو وہاں تک دیا ہونا چاہیے، وہاں سے کام نہ کرنا